کرم اللہ 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 کرم بولو اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم مل کر اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ سے کرم مانگ لیں. کیا پتہ آپ میں کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی سفید ریش، کوئی نوجوان جس کی بات کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ہم پہ کرم ہو جائے. محبت سے مل کر کوئی زبان خالی نہ ہو. آپ پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پڑھنے کی توفیق دیں گے. اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ سب کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. حضرات توجہ کیجئے گا، شعر کیا لکھتا ہے کہ میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے. تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے. تیرے گھر آئے تیرا در دیکھے. اسباب ہو ان کو ایسے بہم، اسباب ہو ان کو ایسے بہم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 کرم اللہ کرم اللہ کرم مل کے اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال مدینہ دکھا مجھ کو، ہر سال
اس کے بعد حضرات چلتے ہیں اگلے کلام کی جانب. محبت سے آپ حضرات نماز والا درود پاک پڑھیں. میں اگلے کلام کا آغاز کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائی، میرے دوست جناب عبدالحق صاحب، جنہوں نے بڑی محنت کی اس پروگرام کو سجانے میں، ان کا حکم ہے ایک نعت کے لیے، تو چند اشعار میں انشاءاللہ اس کے بھی پڑھوں گا. لیکن اس سے پہلے حضرات ایک نعت میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ میرے آقا کی شان بہت بلند ہے. مانتے ہو نا؟ تو سارے بولتے کیوں نہیں؟ میرے آقا کی شان بہت بلند ہے، میرے آقا کی شان بہت اعلیٰ ہے. توجہ کیجئے گا حضرات، شعر کیا لکھتا ہے آقا کے عاشقوں. میرے سونے مدنی کی شان اللہ اللہ، میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. میرے سونے مدنی کی شان اللہ اللہ، میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. میرے سونے مدنی کی شان اللہ اللہ، میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. میرے سونے مدنی کی شان اللہ اللہ، میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. یہ شمس و قمر ہو یا باقی کی نوری، یہ شمس و قمر ہو یا باقی کی نوری، یہ شمس و قمر ہو یا باقی کی نوری، یہ شمس و قمر ہو یا باقی کی نوری. سبھی ہے انہی کے غلام اللہ اللہ. سبھی ہے انہی کے، سبھی ہے انہی کے غلام اللہ اللہ. میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. میرے سونے مدنی کی شان اللہ اللہ. میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. اور فدا ہے انہی پہ خدا کی خدائی. ہمارا عقیدہ کہ فدا ہے انہی پہ خدا کی خدائی. 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 مثال پہ دونوں جہان اللہ اللہ. مثال پہ دونوں، مثال پہ دونوں جہان اللہ اللہ. میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. میرے سونے مدنی کی شان اللہ اللہ. میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. اور حضرات اگلا شعر بڑا قیمتی ہے، توجہ کیجئے گا. میرا عقیدہ ہے، میں اپنے عقیدے کا اظہار کرنے چلا ہوں. اگر آپ کا بھی یہی عقیدہ ہوا، ہاتھ اٹھا کے، زبان ہلا کے آپ اپنے عقیدے کا اظہار کریں گے. توجہ کرنا، عقیدہ کیا ہے؟ شعر کیا لکھتا ہے کہ مسجد اقصی میں آدم کا عیسیٰ، ہاں مسجد اقصی میں آدم کا عیسیٰ، ہاں مسجد اقصی میں آدم کا عیسیٰ، ہاں مسجد اقصی میں آدم کا عیسیٰ. وہ سب انبیاء کے امام اللہ اللہ. وہ سب انبیاء کے، وہ سب انبیاء کے، وہ سب انبیاء کے امام اللہ اللہ. میرا
حضرات توجہ کیجئے گا، تھوڑی سی توجہ کہ میں شعر بڑا قیمتی آپ حضرات کو سنانے چلا ہوں. شعر کیا حسین بات لکھتا ہے. وہ خوش بخت ہے روز حشر کے ہاتھوں، وہ خوش بخت ہے روز حشر کے ہاتھوں، وہ خوش بخت ہے روز حشر کے ہاتھوں، وہ خوش بخت ہے روز حشر کے ہاتھوں. ملے جس کو کوثر کا جام اللہ اللہ، ملے جس کو کوثر، ملے جس کو کوثر کا جام اللہ اللہ، میرا ان کو ایسا مقام اللہ اللہ، میرا ان کو ایسا مقام اللہ اللہ، میرے سونے مدنی نشان اللہ اللہ، میرا ان کو ایسا مقام اللہ اللہ، میرا ان کو ایسا مقام اللہ اللہ. اور خدا خود بھی ہے نعت وہ ان کا مظہر، خدا خود بھی ہے نعت وہ ان کا مظہر، خدا خود بھی ہے نعت وہ ان کا مظہر، خدا خود بھی ہے نعت وہ ان کا مظہر. ہے قرآن سبھی ان کی شان اللہ اللہ، ہے قرآن سبھی، ہے قرآن سبھی ان کی شان اللہ اللہ، میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ، میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ، میرے سونے مدنی کی شان اللہ اللہ، میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ، میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ، میرا ان کو کیسا مقام اللہ اللہ. اس کے بعد حضرات ایک بہت خوبصورت کلام شاعر لکھتا ہے کہ یوں گرتے سنبھل کر مزہ آ گیا ہے. تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا، سمجھیے گا کہ شاعر بات کیا کہنا چاہ رہا ہے. یوں گرتے سنبھل کر مزہ آ گیا ہے، یوں گرتے سنبھل کر مزہ آ گیا ہے، یوں گرتے سنبھل کر مزہ آ گیا ہے، مدینے کو چلے کر مزہ آ گیا ہے، مدینے کو چلے کر مزہ آ گیا ہے، یوں گرتے سنبھل کر مزہ آ گیا ہے. اور پسینے سے ان کے چمنے مجھے بلائے، پسینے سے ان کے چمنے مجھے بلائے، پھولوں کو تو کھلے کر مزہ آ گیا ہے، پھولوں کو تو کھلے کر مزہ آ گیا ہے، مدینے کو چلے کر مزہ آ گیا ہے. اور میرے آقا کی شان، حضرات توجہ کرنا، میرے آقا کے اخلاق کیا تھے. شاعر کیا لکھتا ہے. یہ بولے ملاقات دشمن کر کے، یہ بولے ملاقات دشمن بھی کر کے، محمد سے مل کر مزہ آ گیا ہے، محمد سے مل کر مزہ آ گیا ہے، مدینے کو چل کر مزہ آ گیا ہے. اور ستم ہنس کے سہ کر بلال
بلال کے چاہنے والوں توجہ کرنا کہ ستم ہنس کے سہ کر بلال یہ بولے ستم ہنس کے سہ کر بلال یہ بولے کیا بولے کہ شولوں پہ چڑھ کر مزہ آ گیا ہے کہ شولوں پہ چڑھ کر مزہ آ گیا ہے مدینے کو چڑھ کر مزہ آ گیا ہے پلائیں گے صاحب سب کہہ دیں انشاءاللہ کہ پلائیں گے صائم نبی جام کو سے پلائیں گے صائم نبی جام کو سے تو کہہ دوں گا پی کر مزہ آ گیا ہے تو کہہ دوں گا پی کر مزہ آ گیا ہے مدینے کو چل کر مزہ آ گیا ہے جناب محمد صلی اللہ جناب محمد زبان پر جو آئے عاشقوں توجہ کرنا آپ کے دلوں کی بات ہے شاید کیا کہتا ہے جناب محمد زبان پر جو آئے جناب محمد زبان پر جو اللہ ہم سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے کہ مدینے کا جس دم چھڑا ذکر سائے مدینے کا جس دم چھڑا ذکر سائے تو دل کو مچل کر مزہ آ گیا تو دل کو مچل کر مزہ آ گیا ہے مدینے کو چل کر مزہ آ گیا ہے جو میرے سنبھل کر مزہ آ گیا ہے مدینے کو چل کر مزہ آ گیا ہے اس کے بعد حضرات چلتے ہیں اگلے کلام کی جانب محبت سے درود پاک پڑھیں میں کلام پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید خدایا تیرا آسرا ہے کس کا آسرا ہے کس کا آسرا ہے امت کو اے خدایا تیرا آسرا ہے امت کو اے خدایا
को है खुदाया तेरा ही आसरा है। और गैरों ने जुल्म तोड़ा अपनों ने हाय छोड़ा, गैरों ने जुल्म तोड़ा अपनों ने हाय छोड़ा, गैरों ने जुल्म तोड़ा अपनों ने हाय छोड़ा। तेरे तू ही सहारा तेरा ही आसरा है, दे दे तू ही सहारा तेरा ही आसरा है। शीराज़ा इसका बिखरा तेरा ही आसरा है, शीराज़ा इसका बिखरा तेरा ही आसरा है। उम्मत को है खुदाया तेरा ही आसरा है, उम्मत को है खुदाया तेरा ही आसरा है। और मेरे दिल की फरियाद है कि दिल खून रो रहा है, रंजूर हो रहा है, दिल खून रो रहा है, रंजूर हो रहा है। हालात ने सताया तेरा ही आसरा है, हालात ने सताया तेरा ही आसरा है। उम्मत को है खुदाया तेरा ही आसरा है। शीराज़ा इसका बिखरा तेरा ही आसरा है, शीराज़ा इसका बिखरा तेरा ही आसरा है। उम्मत को है खुदाया तेरा ही आसरा है। और दुश्मन मिले हुए हैं जंग पर तुड़े हुए हैं, दुश्मन मिले हुए हैं जंग पर तुड़े हुए हैं, दुश्मन मिले हुए हैं जंग पर तुड़े हुए हैं, दुश्मन मिले हुए हैं जंग पर तुड़े हुए हैं। चारों तरफ से घेरा तेरा ही आसरा है, चारों तरफ से घेरा तेरा ही आसरा है। शीराज़ा इसका बिखरा तेरा ही आसरा है, शीराज़ा इसका बिखरा तेरा ही आसरा है। उम्मत को है खुदाया तेरा ही आसरा है। और एक पुकार है मेरे दिल की, यकीनन वो हर दिल की पुकार है। पुकार क्या है हजरात, मैं शेर कहूँ, अगर आपके दिल की भी वही पुकार हुई तो आमीन जरूर कहिएगा कि फिर से कोई उम्र दे आदा की जो खबर दे, फिर से कोई उम्र दे आदा की जो खबर दे, फिर से कोई उम्र दे आदा की जो खबर दे। हर एक ने पुकारा तेरा ही आसरा है, हर एक ने पुकारा तेरा ही आसरा
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد آمنت باللہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام جناب مسجد کے اندر یہ عظیم بزم سجانے والے محترم جناب مولانا قاری عبدالخالق صاحب، مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب، مولانا شیر محمد مغل صاحب، اکابرین علماء کرام، قرائے اعظام، نعت خوان حضرات اور میرے قابل قدر سامعین کرام، میں اس مجلس میں حضرت مولانا قاری عبدالخالق صاحب کے حکم پہ حاضر ہوا ہوں۔ ان کا حکم تھا، ان کی محبت تھی، اور محبت ہی کے نتیجے میں میں اس بابرکت مجلس میں حاضر ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے میری اور آپ سب کی اس مجلس میں حاضری ہمارے لیے انتہائی سعادت کے باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دوسری آنے کی وجہ کہ یہ مجلس اور محفل حمد اور نعت کی، حمد وقل الحمد للہ، اور کوئی نماز کی کوئی رکعت خالی نہیں جہاں آپ الحمدللہ نہیں پڑھتے، اور اسی نماز کے اندر نعت کا بھی ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے جب اس پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کا دیدار ہوتا ہے، آپ کی زیارت ہوتی ہے، اپنے کام کاج میں جاتے ہیں، جب آپ یاد ہوتے ہیں پھر حاضری دے دیتے ہیں اور آپ کی زیارت ہو جاتی ہے۔ لیکن کہنے لگے کہ میں ایک بات سوچتا ہوں اور وہ مجھے پریشان کرتی ہے، وہ یہ کہ آپ جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے، جنت میں تشریف لے جائیں گے، آپ جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور اگر اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے مجھے بھی جنت میں جگہ دی تو میرا اور آپ کا فاصلہ اتنا ہوگا
کہ آپ کی زیارت نہ ہو سکے گی تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اس جنت کو کیا کروں گا جہاں آپ کا دیدار نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ الحمدللہ بھی اس میں ہے اور نعت بھی ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن انعام یافتہ نعت والے لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وہ نبیین شہداء صالحین ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ عرض کر رہا تھا کہ حمد اور نعت کی مجلس اس حمد والے نے اور نعت والے نے انسان کو حقیقتاً انسان بنایا۔ یہ بات پلے باندھ لینا چاہیے۔ گر بصورت آدمی انسان بدے، احمد و بو جہلہم یکساں بدے۔ گر بقوت آدمی انسان بدے، گاؤ خر الآدمی بہتر شدے۔ انسان انسانیت سے ہے، انس سے ہے، محبت سے ہے۔ تو نے آ کر دل انسان کو قرینے بخشے، نور وحدت سے دمکتے ہوئے سینے بخشے۔ انسان کیا تھا؟ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کے گھر میں ننگے طواف کرنا، اسے انسان کہا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ انسان اگر انسانیت سے گرتا ہے، آپ کہتے ہیں نا کسی بندے کو ناجائز نامناسب غلط حرکت کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ بھائی کیوں انسان نہیں ہوتا؟ ہوتا تو انسان ہی ہے، مگر اس کے حرکات، سکنات، طور طریقے، طرز عمل، معاملات وہ انسانوں کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، ہے انسان جانور کی طرح ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اس جانور کے اندر کچھ خوبیاں ہیں، لیکن جب انسان اس سے گرتا ہے تو قرآن نے اس کی تشبیہ دی ہے، مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو کتے کی ہے۔ کتے کی نہ ہڈی پاک ہے، نہ بال پاک ہے، نہ چمڑی پاک ہے، نجس العین ہے، کپڑے کے ساتھ زبان لگائے گا کپڑا پلید۔ جس کا کپڑا کتے کے ساتھ لگنے سے پلید نہیں ہوتا تو وہ انسان بھی نہیں ہوتا۔ جن کو کتوں سے زیادہ محبت ہے، ہماری کلچر میں نہیں ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، الدنیا جیفا و طلابها کلاب، دنیا مردار، طالب اس کا کتا۔ اور انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو وہ جانور ہوتا ہے یا پھر کتوں کے صف میں چلا جاتا ہے۔ میں سیاسی گفتگو تو نہیں کروں گا، مگر ایک آدمی کی شاید حص جا کے تو کہنے لگا پارلیمنٹ ہاؤس تو غلاظت کا ڈھیر بنا ہوا ہے۔ حضرات محترم، انسان ایک کامل، جس شخص کے نام سے آپ کی مسجد موسوم ہے،
فارس سے چل کر آیا تھا، غریب آدمی. 1400 سال بعد آپ نے رکھا ہے مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. کیا اس زمانے میں اور بڑے بڑے لوگ نہیں تھے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک انتہائی غریب غلام آدمی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر آزاد کیا، اور اس کے یہودی مالک نے آپ کی دلچسپی دیکھ کر تو کچھ زیادہ قیمت لگائی، آپ نے ادا کر دی. تو وہ کہنے لگا کہ بس آپ کی دلچسپی دیکھ کر میں نے کچھ زیادہ قیمت لگائی، ورنہ میں تو مفتی آپ کو دے دیتا. یعنی کوئی قابل ذکر شے نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، تجھے بلال کی شکل پہ نظر ہے، مجھے بلال کے اصل انسانیت پہ نظر ہے، اس کے مقام کو میں جانتا ہوں، تو اس سے بھی زیادہ قیمت مانگتا تو میں دے دیتا. غریب کوچوں میں آپ دیکھیں مسجد بلال، مسجد بلال، مسجد بلال. قرآن نے انسان کا تعارف بحیثیت انسان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی، اجمی، کالے، سفید، سیاہ، امیر، غریب، مالدار کا کوئی فرق نہیں ہے. انسان انسان ہے، اور اگر کوئی مرتبہ بنے گا تو وہ تقوی کی بنیاد پہ ہوگا، اور وہ انسان کامل ہوگا، وہ کمال کے درجے میں ہوگا. تو اللہ کی حمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، اللہ کی بندگی، حضور کی اطاعت. انسان پھر اونچا ہوتا ہے، اوپر جاتا ہے، اوپر جاتا ہے. کتنا اوپر جاتا ہے. معراج کی رات سے واپس تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ بلال وہ تیرے پاؤں کی آواز آہٹ تو مجھے جنت میں سنائی دے رہی تھی. چھوٹا غریب سا بلال، انسان کامل. یہ آج کل دنیا کے طالب یہ شکلوں کے انسان ہے، حقیقتاً انسان نہیں ہے. جو ہمارے حالات ہیں، جو ملکی حالات ہیں، آپ جانتے ہیں پاکستان انتہائی مخدوش حالات سے دوچار ہے، اور یہ حالات پیدا کرنے والے وہی لوگ ہیں جو دنیا کے طالب ہیں. کسی انسان کی انسانیت سے یہ حالات نہیں. حضرات محترم، نماز کا وقت بھی قریب ہو رہا ہے. میں تقریر کے لیے آیا بھی نہیں تھا، قاری صاحب کی محبت تھی تو کہنے لگے جی صدارت کریں گے. تو اب تک تو ہے، میں طبیعت بھی ٹھیک نہیں، میں جاؤں گا تو وہ صدارت میں قاری صاحب کے حوالے کر رہا ہوں. میرے بعد یہ انشاءاللہ صدارت فرمائیں گے. تاہم انہیں یہ اختیار ہوگا کہ اپنی صدارت کسی اور کو منتقل کریں تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا. تو میں حضرات محترم اس مجلس میں حاضری اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا، اس لیے حاضر ہوا ہوں. میں قاری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بنیاد پر جمع کیا ہے. ورنہ آج کل کے اس کے دور میں اول تو کاروبار سے فارغ نہیں ہوتا، ہو گیا تو پھر ٹی وی سے فارغ نہیں ہوتا. آپ تو اس محفل میں لے آئیں، اس نشست میں لے آئیں، اس مجلس میں لے آئیں کہ جس پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور ایسے لوگوں کی مغفرت یقینی ہوتی ہے. میں ایک آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تم دشمن تھے، لڑ رہے تھے، تمہارے اندر حیا انسانیت کوئی نہیں تھی. اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، محبت پیدا کر دی، اور تم جہنم کے
گڑھے کے کنارے پر تھے، گرنے والے تھے، اللہ نے اس سے بچایا۔ یہ محافل اور مجالس انسانوں کے درمیان محبت پیدا کرنے، دنیا کا پورا نظام محبت اور رحمت پہ قائم ہے، اور انہی مجالس کے ذریعے سے ہماری آخرت بھی بنتی ہے، اللہ کی رضا کا حصول بھی ہوتا ہے۔ میں انتہائی بابرکت، پررونق، بامقصد مجلس کے اس عظیم اور کامیاب مجلس کے انعقاد پر حضرت قاری صاحب کو اور ان کے رفقا کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور آپ حضرات کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کے توفیق سے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک ذمہ دار دوپہر کے وقت مسجد کے پاس سے گزرنے لگا، ملازم نے درخواست کی کہ حضور اجازت ہو میں 2 رکعت نماز جلدی سے پڑھا ہوں۔ تو تھوڑی دیر ہو گئی اندر، تو اس نے آواز دی، بھائی آتا کیوں نہیں، کس نے روکا؟ کہنے لگا جس نے آپ کو اندر آنے سے روکا ہے وہ مجھے باہر جانے سے روک رہا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ آپ یہاں آئے ہیں اللہ کی توفیق سے آئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے اللہ کو بہت پسند ہے۔ خانہ کعبہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں غالباً بات ہے کہ ایک آدمی طواف کر رہا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے قلیل بندوں سے بنا دے، قلیل بندوں سے بنا دے۔ تو جب طواف سے فارغ ہوئے آپ نے پوچھا بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا میں نے ایک آیت سنی تھی قرآن میں کہ شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اور میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ مجھے ان شکر گزاروں میں شامل کر دیں۔ تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ نے اچھے اور نیک مجلس میں آنے کی شرف بخشی ہے۔ اس عظیم نعمت کے اوپر ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو میں ایک بار پھر قاری صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور ان کے محبت پر ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کے تمام جو احباب ہیں جنہوں نے اس کام میں محنت کی ہے اور یہ بزم سجائی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی اس محنت کو اور کوشش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کلجی ہے مقسوم کی؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کلجی ہے مقسوم کی؟ رزق پہ کس کے پلتے ہے شاہ و گدا، مسند آرا
یہ شعر اگر اچھا لگے تو میں گزارش کروں گا نوجوان بھائیوں سے کہ دایاں ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہیں گے. توجہ. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب آبنی انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین صحابہ پہ جب آبنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا بھرا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا بھرا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. مل کے اب اللہ رب العالمین کے پاک نام کا ذکر کرتے ہیں تو محبت سے پڑھے گا, کوئی زبان خاموش نہ ہو. اللہ 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 اللہ. مل کے بلند آواز سے اللہ 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 اللہ. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. يوم العيد أرض الحرام بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة
अल्लाह 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 العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الجليل الحسيب العلي الكبير الغفور الودود الشهيد المقيم. مل کے ایک اور دعائیہ حمد ہے، ہم مل کے پڑھتے ہیں، محبت سے اللہ سے مانگنا ہے. بڑی پیاری دعا ہے اور بڑے پیارے انداز سے ذکر ہے. اللہ کرم 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 حاضر ہے تیرے دربار میں ہم. اللہ کرم اللہ کرم اللہ 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 دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھا کے پڑھ دیں. اللہ 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 کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. ہر سال طلب فرما مجھ، ہر سال مدینہ دکھا مجھ
کرم اللہ کرم ہمارے بھائی عبدالحق صاحب نے مجھے 2-3 فرمائشوں کا کہا ہے، جس میں 1-2 پنجابی کلام بھی ہیں. پنجابی بھی سمجھتے ہیں بھائی؟ سنیں گے انشاءاللہ؟ کہہ دیں سبحان اللہ. ابھی ایک نعت کے چند اشعار میں اور آپ مل کے پڑھتے ہیں کہ جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، شاعر لکھتا ہے جہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگ گئے وہاں کیا ہوا؟ چاندنی چاندنی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم، رحمتیں رحمتیں برکتیں برکتیں لائے دنیا میں خیر الورا کے قدم. تو میرے ساتھ مل کے آپ نے بھی کہنا ہے چاندنی چاندنی روشنی روشنی رحمتیں رحمتیں برکتیں برکتیں، محبت سے. چاندنی چاندنی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم، چاندنی چاندنی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم، رحمتیں رحمتیں برکتیں برکتیں رحمتیں رحمتیں برکتیں برکتیں لائے دنیا میں خیر الورا کے قدم. بس محمد محمد میں کہتا رہا، بس محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی، پھر جو دیکھا تو نعتِ نبی بن گئی. چاندنی چاندنی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم، رحمتیں رحمتیں برکتیں برکتیں لائے دنیا میں خیر الورا کے قدم. اور یہ شعر جتنا اچھا لگے اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ. جب چھیڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، جب چھیڑا تذکرہ ان کے رخسار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا. سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی. سورتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی بات بھی بن گئی. چاندنی چاندنی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم، رحمتیں رحمتیں برکتیں برکتیں لائے دنیا میں خیر الورا کے قدم. جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، جو بھی آنسو بہے میرے محبوب کے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے، سب کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے. چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی. چھا گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی بن گئی. چاندنی چاندنی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم، رحمتیں رحمتیں برکتیں برکتیں لائے دنیا میں خیر الورا کے قدم. اور ہمارا عقیدہ ہے یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ حسین، یہ تو مانا کہ جنت ہے باغ حسین، خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین، خوبصورت ہے سب خلد کی سرزمین. اس نے جنت کو جب پھر سمیٹا گیا، اس نے جنت کو جب پھر سمیٹا گیا، سرور انبیاء کی گلی بن گئی، سرور انبیاء کی
گلی بن گئی چاندنی چاندنی روشنی روشنی پڑ گئے ہیں جہاں مصطفیٰ کے قدم رحمتیں رحمتیں برکتیں برکتیں لائے دنیا میں خیر الورا کے قدم دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سونا لا دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سونا لا دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سونا لا اکھیاں والبصر واللیل تے گھگرے بار لکتا پھرتا چن آسمانی لکتا پھرتا چن آسمانی دیکھ کے حسن و جمال دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سونا لا حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں اگر محبت سے مل کے کہہ دیں گے تو انشاءاللہ محفل کا ذوق جو ہے اور دوبارہ ہو جائے گا دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سونا لا تیری ڈاچی سی کمزور بڑی تک سوچتی رہ گئیا تو لگ گئی ہے اثر رہ گئیا تینوں تک تک سوچتی رہ گئیا جدوں دا سوار حسین آیا تیری ہو گئی بکھری جان دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سونا لا حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سونا لا ایدے ہوٹے ہلن قرآن بنے اے بولے تے فرمان بنے ایدے ہوٹے ہلن نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك سونے دی تعریف کرام آقا دی تعریف کرام خود کردائے ذوالجلال حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سونا لا دس نے حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہیں سونا لا اور اللہ رب العالمین کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اس احسان پہ کس کس کو خوشی ہے جس کو خوشی ہے ذرا دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ تو مل کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی قیادت حضور کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے
جنت میں لے کے جائے گی چاہت حضور کی قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی بھر لی ہے ہر گدان سعادت سے جھولیاں بھر لی ہے ہر گدان سعادت سے جھولیاں نگری رہے سلامت نگری رہے ہمیشہ سلامت حضور کی قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے ہر بھائی کہہ دے ایک دفعہ ہاں جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت حضور کی قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی کیا سبز سبز گنبد اور خوب ہے نظارے ہے کس قدر سہانی ہے کس قدر سہانی ہے کس قدر سہانی وہ جان پیاری پیاری وہ جان پیاری پیاری اللہ نے بلا کے مدینہ دکھا دیا اللہ نے بلا کے مدینہ دکھا دیا ہوگی مجھے نصیب ہوگی مجھے نصیب شفاعت حضور کی ہوگی مجھے نصیب شفاعت حضور کی سارے بولو جنت میں لے کے جائے گی پڑھیے جنت میں لے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت حضور کی قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب یا رب دکھا دے آج کی شب جلوائے حبیب ایک بار تو عطا ہو ایک بار تو عطا ہو ایک بار تو عطا ہو زیارت حضور کی ایک بار تو عطا ہو زیارت حضور کی سارے بولو جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت حضور کی قسمت سے مل گئی ہے قیادت حضور کی اور ایک بات ذہن میں آئی سنا دو بھائی شاعر کا تصور ہے شاعر کہتا ہے ایک دن زمین اور آسمان کی بحث ہو گئی ہم زمین والے ہیں ہم کون ہیں زمین والے ہیں زمین کہتی ہے میں شان والی ہوں اور آسمان کہتا ہے میں شان والا ہوں اب دیکھتے ہیں جس کے حق میں فیصلہ ہوگا وہ کتنی خوشی کا اظہار کرتا ہے یہاں خوشی کا اظہار سبحان اللہ کے ساتھ کرنا ہے فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے اور فلک بولا کہ مجھ پر سید لولاک آیا تھا
زمین بولی اول اس نے قدم مجھ پر ٹکایا تھا، اور فلک بولا کہ مجھ سے ابر رحمت بھی برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ اور فیصلہ اچھا لگے تو دایاں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہنا ہے، اور فلک بولا فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، اور زمین بولی ارے مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے، زمین بولی ارے مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، مل کے پڑھ دیں، شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، اللہ بھی درود گھلے، ویریا دے پیرا کھلے، دشمنا دے پیرا کھلے۔ اور آخر میں ورفعنا لک ذکر کے ساتھ میں انشاءاللہ اختتام کروں گا۔ تو ایک کلام ہے حق چار یار کے ساتھ، میں کہوں گا نبی کے پہرے دار، وفا کے علمدار، جن کو ہے ان سے پیار، وہ مل کے بولے یار حق چار یار، حق چار یار، ذرا بلند آواز سے کہتے ہیں حق چار یار۔ جب میرا جملہ پورا ہو تو آپ نے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے، جب میرا جملہ پورا ہو وہ مل کے بولے یار، تو میرے نوجوان بھائی دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے حق چار یار۔ نبی کے پہرے دار، وفا کے علمدار، نبی کے پہرے دار، وفا کے علمدار، جن کو ہے ان سے پیار، وہ مل کے بولے یار حق حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، بولو حق چار یار، حق چار۔ ابھی فرمائشیں کر رہے تھے بھائی لیکن پڑھ نہیں رہے، ذرا بلند آواز سے، نبی کے پہرے دار، وفا کے علمدار، نبی کے پہرے دار، وفا کے علمدار، جن کو ہے ان سے پیار، وہ مل کے بولے یار حق حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ، یہ احکام قرآن بجا لانے والے، محمد کے پرچم کو لہرانے والے، یہ احکام قرآن بجا لانے والے، محمد کے پرچم کو لہرانے والے، محمد کے پرچم کو لہرانے والے، نبی کے محافظ ہمارے صحابہ، نبی کے محافظ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ، نبی کے پہرے دار، وفا کے علمدار، نبی کے پہرے دار، وفا کے علمدار، جن کو ہے ان سے پیار، وہ مل کے بولے یار حق حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار، حق چار یار۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، میں کہوں صحابہ صحابہ، آپ کہتے ہیں ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ، جو صحابہ والے بیٹھے ہیں ایک دفعہ دائیں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ۔ حدیثوں میں واضح اشارہ ملا ہے، خلافت میں درجہ جو پہلا ملا ہے، حدیثوں میں واضح اشارہ ملا ہے، حدیثوں میں واضح اشارہ ملا ہے، خلافت میں درجہ جو پہلا ملا ہے، خلافت میں درجہ جو پہلا ملا ہے، صدیق افضل پکارے صحابہ،
پہرےدار وفا کے علمدار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یار حق حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پڑھیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر تجھ سے ہے میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ قلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ پڑھیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیغمبر میرا مکتب تیرا ایک پل تیری جنبش میرا سامان تیرا نقطہ میرا نامہ دیا تو نے مجھے زیرا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ 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 تیری مدحت میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایہ میری کایا تیرا جھونکا میری ڈولی تیرا راستہ میرا ہاتھی تیری یادیں میری باتیں تیرے ذرے میرے دیپا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرے زیور تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرے زیور تیرا شیوا میرا مسلک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آئیے مل کر اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، توحید بیان کرتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت کلام میں آپ کے سماعت کو نظر کرنے لگا ہوں۔ اس کلام میں آپ نے میرا ساتھ یوں دینا ہے، آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ میں کہوں گا میرا سچا رب ہے کریم تو، میرا سچا رب ہے کریم تو۔ آپ نے اللہ رب العزت کے محبت میں بلند آواز سے مل کر کہنا ہے تیری شان جل جلالہ۔ شعر سماعت کیجیے گا۔
کریں گے تو انشاءاللہ ماحول بنے گا. کیف و مستی میں پڑھ کے دیکھیں. میرا سچا رب ہے کریم تو تیری شان جللا لو تیری شان جللا جلالو تیری شان جللا جلالو تیری حمد اما نوالو تیری حمد اما نوالو تیری شان جللا لو تیری شان جللا جلالو تیری شان جللا جلالو. کہیں بن کے مہک گیا کہیں پھول بن کے مہک گیا ہے ہر ایک رنگ میں تو ہی تو ہے ہر ایک رنگ میں تو ہی تو تیری شان جللا تیری شان جللا. یہاں سے لے کر آخر تک سب کی آواز ہے بڑے مزے. تیری شان جللا تیری شان شاعر کے تمنا اور آرزو دیکھیے گا. شاعر لکھتا ہے راہ میں جو شہید ہوں یہ ٹپک ٹپک کے کہے نہ ہو یہ ٹپک ٹپک کے کہے نہ ہو تیری شان جللا تیری شان جللا جلالو تیری شان جللا جلالو. میرا سچا رب ہے کریم تو تیری شان جللا تیری شان جللا جلالو تیری شان جللا جلالو تیری حمد اما نوالو تیری حمد اما نوالو تیری شان جللا تیری شان جللا جلالو تیری شان جللا جلالو تیری شان جللا جلالو تیری شان جللا جلالو. سبحان اللہ. ذرا مل کر کیجیے سبحان اللہ. درشی پڑھ لیتا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی سنت کو ترک کرنا اسے طبیعت پہ بار ہوگا. نبی کی سنت کو ترک کرنا اسے طبیعت پہ بار ہوگا. جسے نبوت سے پیار ہوگا جسے نبوت سے پیار ہوگا نبی کی سنت سے پیار ہوگا. نبی کی سنت کو ترک کرنا اسے طبیعت پہ بار ہوگا. نبی کے راستے پہ جو چلے گا نبی کے راستے پہ جو چلے گا وہ حال میں گلزار ہوگا. نبی کے راستے پہ جو چلے گا وہ حال میں گلزار ہوگا.
نبی کے رستے سے جو ہٹے وہ دونوں عالم میں خوار ہوگا نبی کے رستے سے جو ہٹے گا وہ دونوں عالم میں خوار ہوگا نبی کی الفت اگر ہے دعویٰ نبی کی الفت اگر ہے دعویٰ نبی کی صورت میں تو بھی آ جا نبی کی الفت اگر ہے دعویٰ نبی کی صورت میں تو بھی آ جا نبی کی الفت ہو جس کے دل میں نبی کی الفت ہو جس کے دل میں نبی کا وہ پیروکار ہوگا نبی کی الفت ہو جس کے دل میں نبی کا وہ پیروکار ہوگا نبی کا جو بھی بنے گا عاشق نبی کا جو بھی بنے گا عاشق اور اپنے دعوے میں ہوگا صادق نبی کا جو بھی بنے گا عاشق اور اپنے دعوے میں ہوگا صادق نبی کی ایک ایک ادا پہ ہر دم نبی کی ایک ایک ادا پہ ہر دم وہ جا جو دل سے نثار ہوگا نبی کی ایک ایک ادا پہ ہر دم وہ جا جو دل سے نثار ہوگا جسے نبوت سے پیار ہوگا جسے نبوت سے پیار ہوگا نبی کی سنت سے پیار ہوگا نبی کی سنت کو در کے کرنا اسے طبیعت پہ پار ہوگا اسے طبیعت پہ پار ہوگا آخر میں ایک کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا درود شریف پڑھ لیں تمام حضرات اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام میں شان صحابہ بھی بیان کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی بیان کی گئی ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے گانا ہے جانا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے گانا ہے جانا ہے اور قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ بھائی میں جا کر قسم کھا کر
پر تو نانا ہے جانا ہے نوازانا ہو جو پچھلوں پر تو نانا ہے جانا ہے شب تم پھر واپس پلٹنے تک زمانہ ہے جانا ہے تم پھر واپس پلٹنے تک زمانہ ہے جانا ہے جہاں نظر محمد کا اشارہ ہے جانا ہے وہاں اپنا تو اپنا ہے بیگانہ ہے جانا ہے یہ آخری وہ جو 10 بجے دن کو جاتا ہے وہی بس یہ آخری بس 5 منٹ آپ حضرات کے درکار ہوں گے. یہ آخری ایک کلام ہے, بہت اچھا کلام ہے. ایک بندے کی التجا اور بندے کے روزمرہ کے جو کام ہیں وہ ان اشعار کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں. توجہ سے سماعت کیجیے گا. اللہ 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 یا الہی تیرا مجرم تیرے در پہ آ گیا یا الہی تیرا مجرم تیرے در پہ آ گیا آفتوں کا سایہ جب طوفان بن کر چھا گیا اس جہاں میں تیرے در سے پیار کوئی در نہیں اس جہاں میں تیرے در سے پیار کوئی در نہیں ہر قدم پر تیری نافرمانی میں کرتا رہا ہر قدم پر تیری نافرمانی میں کرتا رہا بھول کر تجھ کو سو سے رات بھر سوتا رہا فکر آخرت نہیں تھی دل میں کوئی ڈر نہ تھا فکر آخرت نہیں تھی دل میں کوئی ڈر نہ تھا بے سکونی تو سکون کی نیند میں کہتا رہا پانچ وقت آتی زمانوں میں اذانوں کی آواز پانچ وقت آتی زمانوں میں اذانوں کی آواز 10
کام پر مجھ کو فرصت ہی نہیں کہ پڑھ سکوں میں ایک نماز اللہ 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 تجھ سے شکوے اور شکایت تب نہ میرا کام تھا تجھ سے شکوے اور شکایت تب نہ میرا کام تھا ناچ گانا سے محبت کرنا میرا کام تھا خود عمل کرتا نہیں تھا تجھ سے بیگانہ رہا خود عمل کرتا نہیں تھا تجھ سے بیگانہ رہا دوسروں کو ہی نصیحت کرنا میرا کام تھا اللہ 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 یا الہی تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں یا الہی تجھ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں پھر بھی میں تیری عبادت میں پسندیدہ نہیں اس فنا پانی میں اللہ رات دن کھویا رہا اس فنا پانی میں اللہ رات دن کھویا رہا بد عمل کرتا رہا اور میں ترنجیدہ نہیں اللہ 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 بے خبر تھا یا الہی معاف کر دینا مجھے بے خبر تھا یا الہی معاف کر دینا مجھے بخش دینا ہر گناہ سے بخش دینا ہر گناہ سے پاک کر دینا مجھے یا الہی رحمتوں کا سایہ سر پر ہو سدا یا الہی رحمتوں کا سایہ سر پر ہو سدا نفس اور شیطان کے خلاف کر دینا مجھے اللہ 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 یا الہی دور نازک میں سہارا دیجئے یا الہی دور نازک میں سہارا دیجئے اس گناہوں
Allah